السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے لالچ بری بلا ہے۔ یقیناً لالچ بری بلا ہے۔ انسان اگر ہوش سے کام نہیں لیتا ہے، عقل و شعور سے کام نہیں لے گا تو یقیناً لالچ میں پھنسے گا، اور جب لالچ میں پھنسے گا تو دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ جیسے شادی کا موقع آتا ہے تو لڑکے کو لالچ ہوتی ہے، اور لڑکے کے باپ کو بھی لالچ ہوتی ہے، ماں کو بھی لالچ ہوتی ہے، ان کے گھر میں بہنوں اور بھائیوں کو بھی لالچ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں ہمارے یہاں سامان آ جائے، بہت زیادہ تعداد میں ہمارے یہاں سامان آ جائے، اور بہت وہ رقم آ جائے۔ اس لیے لڑکے والے زیادہ سے زیادہ رقم کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں گھر سے رشتہ آیا تھا، وہ لوگ اتنے لاکھ دے رہے تھے، میں نے وہاں نہیں کیا۔ پھر فلاں جگہ سے رشتہ آیا تھا، وہ لوگ اتنے لاکھ دے رہے تھے، میں نے وہاں نہیں کیا۔ پھر فلاں جگہ سے آیا، میں نے کہا نہیں، اب آپ کے یہاں سے رشتہ آیا ہے۔ اس طرح سے وہ مطالبہ کرتے ہیں تاکہ لڑکی والا بالکل وہ ڈر جائے اور زیادہ سے زیادہ رقم دینے کو تیار ہو جائے۔ اس طرح سے وہ وہ اس کو ڈراتے ہیں، اپنی لالچ کی بھوت جو اس کے اوپر لالچ کا بھوت جو سوار ہوتا ہے، اس بھوت کے سوار ہونے کی وجہ سے لڑکی والے کو وہ ڈراتا ہے۔ چنانچہ لڑکی والے بھی ڈر کر اس کی باتوں کو مان لیتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کی کیا غلطی، وہ تو لڑکی والے ہوتے ہیں، ان کی کیا غلطی۔ بھائیوں، لالچ بری بلا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، وہ یہ کہ ایک شخص تھا، وہ لکڑہارا تھا، لکڑی کاٹتا تھا اور پھر اسے فروخت کرتا تھا، اس کو بیچتا تھا اور اسی سے اپنا گھر چلاتا تھا۔ غریب تو تھا لیکن ایماندار تھا، کسی کی ناجائز رقم نہیں لیتا تھا، پڑی ہوئی رقم بھی اگر روڈ پہ ہو تو وہ نہیں چھوتا تھا، ایماندار تھا۔ تو وہ ایک دن لکڑی کاٹنے گیا اور پیڑ پہ چڑھا۔ وہ پیڑ پانی کے قریب، یعنی بہت بڑا تالاب تھا، پوکھر تھا، بہت لمبا چوڑا۔ اس پوکھر کے کنارے میں وہ پیڑ تھا، اور وہ پیڑ بہت بڑا تھا اور اس کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ پیڑ پوکھر میں تھوڑا سا جھکا ہوا تھا۔ وہ چڑھ گیا اس پیڑ پہ لکڑہارا اور لکڑی کاٹنے لگا۔ اس دوران اس بیچارے کی کلہاڑی پوکھر میں گر جاتی ہے۔ اب اس پوکھر میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے اور اس کو تیرا ہوا بھی نہیں ہوتا کہ وہ جا کر کلہاڑی نکال لے۔ چنانچہ وہ پیڑ سے اترتا ہے اور اس کے نیچے میں بیٹھ کر خوب زار و قطار رونے لگتا ہے۔ جب خوب روتا ہے اور وہاں کوئی شخص بھی نہیں ہوتا جو اس کی مدد کرے، چنانچہ وہ اللہ سے گویا وہ شکایت کرتا ہے کہ اے اللہ، میں تو غریب تھا، اب میں کلہاڑی کہاں سے لاؤں۔ چنانچہ اس پوکھر سے ایک انسان نمودار ہوتا ہے، ایک انسان نکلتا ہے، انسانی شکل میں ایک شخص آتا ہے اس کے پاس اور کہتا ہے کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ اور وہ شخص جن تھا جو پوکھر سے نکلا تھا، لیکن انسانی شکل میں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جن ہے۔ چنانچہ وہ جن جو انسانی شکل میں تھا اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا میری کلہاڑی گر گئی ہے، میں غریب ہوں، کہاں سے خریدوں گا، اپنے بچے کو اس سے کھلاتا ہوں کما کر، لکڑی کاٹ کر فروخت کرتا ہوں، پھر گھر کا خرچہ لاتا ہوں۔ کہا کوئی غم نہ کر، میں تمہاری کلہاڑی نکال دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ پوکھر میں وہ چھلانگ لگاتا ہے، تھوڑی ہی دیر میں وہ وہ اندر سے پوکھر سے نکال کر ایک چاندی کی کلہاڑی لاتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ تو میری کلہاڑی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ کلہاڑی وہیں رکھ دیتا ہے، پھر دوبارہ جا کر پوکھر میں جاتا ہے اور ایک سونے کی کلہاڑی لاتا ہے۔ کہا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ کہا نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔
پھر وہ جاتا ہے اور لوہے کی کلہاڑی جو اس کی حقیقی کلہاڑی ہوتی ہے وہ کلہاڑی لایا اور کہا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ کہا جی یہی میری کلہاڑی ہے اور یہ دونوں میری نہیں ہے۔ چنانچہ وہ جن بہت خوش ہوا اور اس پہ ترس کھایا کہ غریب تو ہے لیکن ایماندار ہے، اس کو لالچ نہیں ہے، چنانچہ وہ دونوں کلہاڑی بھی اس کو دے دیا، کہا کہ یہ بھی تم لے جاؤ اور اس کو فروخت کر کے اپنے کام میں لگاؤ۔ یہ جب آیا اپنے بستی میں تذکرہ کیا، چرچا کیا، تو ٹھیک اسی طریقے سے ایک آدمی سن کر وہ ناٹک کیا اور سوچا میں بھی وہی کام کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ اسی پیڑ پہ گیا اور جان بوجھ کر لکڑی کاٹتے ہوئے اپنی کلہاڑی گرا دیا اور بیٹھ کر رونے لگا۔ پھر اس دریا سے وہی جن آیا، پوچھا کیوں کیا ہوا؟ کہا کلہاڑی گر گئی۔ کہا ٹھیک ہے غم نہ کرو میں لا دیتا ہوں۔ وہ گیا اور چاندی کی کلہاڑی اس سے لایا اور کہا یہی ہے؟ کہا ہاں یہی میری کلہاڑی ہے۔ اس کو لالچ کا بھوت سوار ہو گیا، کہا یہی میری کلہاڑی ہے۔ چنانچہ اس کو وہ رگڑا، اتنا پیٹا کہ ہوش باختہ ہوا۔ پھر وہ کلہاڑی لے کر وہ کلہاڑی بھی گیا اور یہ جو لایا تھا چاندی کا وہ کلہاڑی بھی گیا اور مار کھا کے وہاں سے واپس ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ لالچ بری بلا ہے، لہٰذا میں تمام لڑکے والوں کو یہ کہتا ہوں کہ چھوڑ دیجئے لالچ کو اور چھوڑ دیجئے جو ہے اس کے تلک کے مطالبہ کو، گاڑی کے نام پہ جو پیسے اینٹتے ہیں چھوڑ دیجئے۔ آج جو یہ روڈ پہ جنگل کی طرح گاڑیوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے یہ سب جہیز والی گاڑی ہے، ورنہ اگر خود کما کر آدمی گاڑی لے تو اتنی بھیڑ گاڑیوں کی روڈ پہ نہیں لگے گی، اور اس گاڑی میں حادثہ بھی زیادہ ہوتا ہے جو کسی کو ستا کر لیا جاتا ہے۔ حد تو تب ہو جاتی ہے کہ جب بارات کا وقت آتا ہے تو لڑکا والا کہتا ہے کہ میں اتنا بارات آؤں گا یا اتنی بارات آؤں گا، اور لڑکی والا کو کہتا ہے کہ ہے بھائی گراتا ہے تھوڑا سا کم آ جاؤ، لیکن لڑکا والا کہتا ہے نہیں میں اتنا آؤں گا، غرض کے وہ اپنا مطالبہ پورا کرتا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ وہ دعوت بھی مجہول، دعوت دیتا ہے لڑکا والا اور کھاتا ہے جا کے لڑکی والے کے یہاں۔ شرم آنی چاہیے، لہٰذا جو ہے لوگوں کو لالچ سے دور رہنا چاہیے، اور بالکل آسانی شادی، بہت جگہ تو عصرانہ شادی ہوتی ہے، عصر کی نماز کے وقت میں گئے، ہلکا ناشتہ ہوا، نکاح ہوا، لڑکی کو گھر لے کے آ گئے، اس شادی کا نام ہے عصرانہ شادی۔ یہ شادی بہت جگہ ہوتی ہے دربھنگہ وغیرہ میں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی آسانی کے ساتھ شادی کرنے والا بنائے، آمین۔